ایک ایسی دنیا جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر ہمارے ساتھ ہے۔ کبھی ایسا لگا کہ آپ اکیلے نہیں، کوئی اور بھی ہے۔ یہ مخلوق کہاں رہتی ہے، ان کے گھر کہاں ہوتے ہیں، کیا ہم ان کے گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے جنات کے گھر۔ جنات کہاں رہتے ہیں، وہ بھی اسلامی عقائد، روایات اور حیران کن واقعات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی کسی ویران عمارت کے پاس سے گزرتے وقت ایک عجیب سی ٹھنڈ محسوس کی ہے؟ کبھی ایسا لگا کہ آپ اکیلے نہیں، کوئی اور بھی ہے، شاید کوئی سایہ، کوئی آہٹ۔ معزز ناظرین کرام، ہماری دنیا میں ایک اور دنیا بستی ہے، ایک ایسی دنیا جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہے جنات کی دنیا۔ جی ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم ان کے گھروں، ان کی رہائش گاہوں اور ان سے جڑے اسلامی واقعات سے پردہ اٹھائیں گے۔ یہ مخلوق کہاں رہتی ہے، ان کے گھر کہاں ہوتے ہیں، کیا ہم ان کے گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ناظرین اکرام، آئیے جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 15 میں فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ کہ ہم نے جنات کو آگ کے لپٹ سے پیدا کیا ہے۔ جنات انسانوں ہی کی طرح عقل و شعور رکھنے والی مخلوق ہے۔ وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا جسم لطیف ہلکا ہوتا ہے، اسی لیے وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ ناظرین اکرام، ابن حبان میں ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ ہوا میں اڑتے ہیں، کچھ سانپ اور کتے کی شکل میں ہوتے ہیں اور کچھ زمین پر رہتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں۔ جنات عمومی طور پر ان جگہوں پر قیام کرتے ہیں جہاں انسان کم جاتے ہیں۔ سنسان میدان، گہرے جنگلات، کھنڈر، پرانے کنویں، قبرستان، جھاڑیاں، کوڑے کے ڈھیر، یہ سب جنات کے مسکن اور رہائش ہو سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء میں داخل ہو تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھا کرو، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں سے۔ اس دعا کی تعلیم خود بتاتی ہے کہ یہ جگہیں ان مخلوقات کی رہائش کے لیے مخصوص ہو سکتی ہیں۔ ناظرین اکرام، اسی طرح ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کیا جنات ہماری عبادت گاہوں میں آتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں جنات یا شیاطین نہیں ٹکتے۔ ناظرین اکرام، اسی لیے شاید آپ نے سنا ہو کہ ویران گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھنے سے وہاں پر موجود اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ جہاں پر یہ سورہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر شیطان نہیں ٹکتا، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور یہی وہ سورہ ہے جو جنات کو بھی بھگاتی ہے، کیونکہ وہ ذکر الہی سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب ایک حیران کن اور تاریخی واقعہ سنیے جو احادیث کی کتابوں میں واقعہ نخلا کے نام سے مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر تھے۔ جب نخلا نامی ایک وادی سے گزر ہوا تو رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں قرآن پڑھا۔ جنات کا ایک گروہ جو اس وقت وہاں سے گزر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سننے لگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن کی ابتدائی یہ آیات نازل فرمائی
یعنی اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ رات کو جنات کے ایک گروہ نے قرآن سنا اور کہا ہم نے عجیب قرآن سنا، پھر وہ جنات مجھ پر ایمان لے آئے اور اپنی قوم کو جا کر خبردار کیا۔ معزز ناظرین اکرام، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جنات سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ قرآن سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ اب ایک اور روایت ملاحظہ کیجیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں نے ایک سنسان جگہ آذان دی تو ایک مخلوق نمودار ہوئی اور کہنے لگی یہ ہماری جگہ ہے، یہاں آذان نہ دو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا جہاں اللہ کا نام بلند ہو وہاں جنات کو کوئی اختیار نہیں، آذان دیتے رہا کرو۔ حضرین اکرام، اسی لیے مسلمانوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ نئی جگہ یا ویران عمارت میں داخل ہوں تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، یہ اللہ کا ذکر جنات کو روک دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب کچھ ایسے مقامات کا بھی ذکر کرتے ہیں جو دنیا میں جنات کے حوالے سے مشہور ہیں۔ پہلے نمبر پر وادی برہموت جو کہ یمن میں واقع ہے۔ اس وادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں شریر جنات بستے ہیں۔ بعض پرانی عرب روایات کے مطابق یہاں عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں اور کبھی کبھی چیخیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر مسجد الجن جو کہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جنات کا قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے آیا تھا۔ یہ مسجد آج بھی مکہ میں موجود ہے اور بہت سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر بعض سنسان ویران عمارتیں یا ہوٹل وغیرہ۔ ناظرین اکرام، دنیا کے کئی حصوں میں ایسی عمارتوں کی نشاندہی کی گئی ہے جنہیں جنات کا گھر کہا جاتا ہے، مگر یاد رکھیں ہر سنسان جگہ جنات کی رہائش گاہ نہیں ہوتی۔ اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہر وقت بسم اللہ کہنا ایک ڈھال ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت گھروں کو محفوظ بناتی ہے۔ مغرب کے وقت بچوں کو باہر نہ نکلنے دینا سنت ہے کیونکہ اس وقت جنات اور شیاطین زیادہ فعال ہوتے ہیں اور اذان جنات کو بھگا دیتی ہے۔ قبرستان، بیت الخلاء، جھاڑیاں اور ویران جگہوں پر جانے سے پہلے اللہ کا ذکر کر لیا کریں۔ معزز ناظرین اکرام، آخر میں ایک بات یاد رکھیں، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جیسے انسانوں میں اچھے اور برے ہوتے ہیں ویسے ہی ان میں بھی ہیں۔ کچھ جنات نیک بھی ہیں جو قرآن سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں ان سے ڈرنے کی نہیں بلکہ اللہ پر یقین، توکل اور بھروسے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر ظاہری اور باطنی شر سے محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو ذکر الہی کی عادت دے اور ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ جنات اور روحوں کے ڈرامے کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔